السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب برات منانے کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے انتہا فضل و رحمت اور بندوں پر شفقت کی وجہ سے کچھ خاص موقع ایسے عنایت فرمائے ہیں جن میں بندوں کی مغفرت و رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ ان موقعوں میں جس طرح رمضان مبارک اور شب قدر ہے، ایک موقع 15ویں شعبان کی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کا ذکر روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یعنی جہنم اور عذاب سے چھٹکارے اور خلاصی کے فیصلے کی رات۔ شب برات کی فضیلت میں جو روایت کتابوں میں مذکور ہے ان میں اکثر کا جوف معلوم ہے، مگر چونکہ وہ متعدد ہے اور بعض کا جوف ہلکا ہے، اس لیے ان کے مجموعے سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہی بات علماء محققین نے بیان فرمائی ہے، لیکن بہت غلط باتیں بھی شب برات کے متعلق کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور لوگوں میں مشہور ہے۔ علماء محققین نے ان کی تردید کی ہے۔ اس مضمون کا مقصد صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرنا ہے۔ اصل چیز شریعت میں کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے۔ جو چیز وہاں سے ملتی ہو اسے مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور جو باتیں بے اصل ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تفسیر و حدیث دونوں فنون سے محققین کی تحقیق موجود ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، محرک اور دشمنی رکھنے والوں کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا، دوسرا کسی نفس محترم کو قتل کرنے والا۔ اس کو امام احمد نے نرم سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ العاء بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے اور میں واپس ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اسی لیے کہ آپ نے سجدہ طویل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں ان کی حالت پر۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
सोकर उठने के बाद नहीं पाया। मैं बाहर निकली तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी मदीना के कब्रिस्तान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जुल्म करेंगे, यानी तुम्हारी बारी के दिन दूसरी बीवी के पास चले जाएंगे? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने समझा कि आप दूसरी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ साबान की रात में करीबी आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। यह उतरना अल्लाह ताला की शान के मुताबिक होता है और बनु कल्ब के कबीला की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाते हैं। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहु अलैहि ने इस हदीस को ज़ईफ़ बताया है। शब बारात की फजीलत में जितनी रिवायत वारिद हुई है, उनमें कोई भी ऐसी नहीं जो कलाम से खाली हो। चूँकि ज़ईफ़ रिवायत कहीं एक है और मुतअद्दिद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी है, बाज़ की सनद में ज़्यादा कलाम नहीं, बाज़ को इब्न हिब्बान ने अपनी सही में जगह दी। मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक मजमुआ अहादीस से शब बारात की फजीलत साबित मानी जाएगी। यही बात आम तौर पर मुहद्दिसीन और फुकहा में मशहूर है और यही हक है। अल्लामा इब्न तैयमिया रहमतुल्लाह अलैह जो आम तौर पर ऐसी चीज़ों का इनकार कर देते हैं, वह भी शब बारात की फजीलत को तस्लीम करते हैं। फरमाते हैं, निस्फ साबान की रात की फजीलत में इतनी अहादीस और आसार मरवी है जिनसे मालूम होता है कि इसको फजीलत हासिल है और बाज़ सल्फ़ ने इस रात को नमाज के लिए ख़ास किया है। इन अहादीस से मालूम होता है कि जो फजीलत इस रात की है वह ये है कि शुरू रात से ही अल्लाह ताला बंदों की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इसको गनीमत समझे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाए, गुनाहों से बाज रहने की अल्लाह ताला की बारगाह में अहद करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के तालिब बने, अपने लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी, मुर्दों और जिंदों सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएंगे और रहम फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।